نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا یہ موقع بے حد اہم اور خاص موقع ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب میں آپ سب حضرات کو تراویح میں اپنا کلام مکمل طور پر سن لینے کی توفیق سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے اور قرآن پڑھنے اور سننے کے اس سلسلے سے آگے بھی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم تراویح میں یا عام فرض نمازوں میں یا نمازوں سے باہر جس طرح بھی پڑھا جائے، جس شکل میں بھی سنا جائے، یا قرآن کے تعلق سے کسی اور خدمت کا انسان کو موقع مل جائے، قرآن سے تعلق رکھنے والی ہر خدمت انسان کے حق میں سعادت ہی سعادت ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جاہل بستی سے تعلق رکھتا تھا اور خود بھی ایک جاہل انسان تھا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے اعزاء و اقارب چارپائی پر اسے لے کر اپنے گاؤں کے تالاب میں گئے اور تالاب کے بیچوں بیچ لے جا کر اس میت کو چارپائی سمیت ہلانا شروع کر دیا۔ یعنی وہ لوگ اپنے خیال میں، اپنے گمان میں اس میت کو غسل دے رہے تھے۔ اس بیچ میں اللہ کے ایک نیک بندے کا سائیکل پر قریب سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ 4 آدمی ہیں، تالاب کے بیچ میں کھڑے ہیں، بیچ میں چارپائی ہے اور اس کو ہلا رہے ہیں، تو اسے یہ منظر بڑا عجیب سا لگا۔ تو یہ قریب میں آیا اور معلوم کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے فلاں بن فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اسے غسل دے رہے ہیں۔ وہ نیک بندہ اللہ کا جو وہاں سے گزر رہا تھا، دین کی موٹی موٹی باتوں سے واقف تھا، اس نے یہ میت اپنے ہاتھ میں لی اور پھر سنت طریقے کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور سنت طریقے کے مطابق دفن بھی کیا۔ دفن کرتے وقت غلطی سے اسی اللہ کے نیک بندے کا بڑا قیمتی سامان جس بیگ میں تھا، جس تھیلی میں تھا، وہ تھیلی بھولے سے اس میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئی۔ اس وقت یاد نہیں رہا۔ جب رات آئی اور اگلے دن جو کام کرنا تھا اس کام کے لیے ان کاغذات کا ہونا ضروری تھا، رات کو سوتے ہوئے جب اس کام کا خیال آیا تو کاغذوں کی طرف ذہن گیا، تب معلوم ہوا کہ وہ تو غلطی سے قبر میں دفن ہو گئے اور ان کاغذات کے بغیر اس کا وہ بہت ضروری کام کسی صورت ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے وہ پھر میت کے رشتہ داروں کے یہاں آیا، اس گاؤں میں آیا اور کہا کہ میرا سامان دفن ہو گیا ہے بھولے سے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں قبر کو کھولوں، اپنا سامان لے لوں۔ گھر والوں نے اجازت دے دی۔ تو یہ قبر پر پہنچا اور جب اس نے قبر کو کھولا تو یہ حیران ششدر رہ گیا کہ وہ قبر رنگ برنگ کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی، ایسے پھول جن کی رنگت کو اس نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا، اور ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس طرح کی خوشبو سونگھنے کا پوری زندگی میں کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔
تو یہ آدمی بڑا حیران کہ ایک جاہل آدمی اور جاہل بستی کا رہنے والا، یعنی خود بھی جاہل اور پورا علاقہ جاہلوں کا، ایسے آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اس نے اپنا سامان لیا اور قبر کو بند کیا، اور یہ اس میت کا عمل معلوم کرنے کے لیے کہ آخر یہ بندہ خدا ایسا کون سا نیک کام کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے بڑے انعام سے نوازا، یہ وہ عمل معلوم کرنے کے لیے، راز کی بات معلوم کرنے کے لیے قبر کو بند کرنے کے بعد میت کے دوبارہ گاؤں پہنچا اور اس کے رشتہ داروں سے پوچھا کہ میں نے آپ کے عزیز کو اس حال میں پایا ہے، مجھے بتایا جائے کہ آخر اس کی ایسی کون سی نیکی تھی۔ تو ان لوگوں کا جواب یہ تھا کہ جیسے ہم جاہل ہیں ایسے ہی وہ بھی جاہل تھا، ہم نہیں جانتے کہ ایسا اس کا کون سا خاص عمل تھا جس نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا۔ تو اسے بڑا صدمہ سا لگا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اکرام اور یہ اس کی اصل وجہ سے بے خبر۔ تو جب روانہ ہونے لگا تو ایک مثل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جب روانہ ہونے لگا تو خیال آیا کہ جاتے جاتے مرحوم کی اہلیہ سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے راز کی بات وہ بتا دے۔ چنانچہ یہ گھر میں گیا اور پردے کے پیچھے سے مرحوم کی اہلیہ سے اس نے گفتگو کی اور پوچھا کہ میں نے آپ کے شوہر نامدار کو قبر میں اس حال میں پایا ہے، مجھے بتائیے کہ آخر اس کا کون سا نیک عمل تھا جسے وہ کرتا تھا اور جس نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا۔ تو گھر والی نے جو بات کہی وہ ہمارے اور آپ کے سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور سننے سے زیادہ عبرت حاصل کرنے سے، سبق حاصل کرنے سے، عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ گھر والی کا جواب یہ تھا کہ میرے شوہر کا پوری زندگی ہر روز ایک عمل تھا جسے انہوں نے کبھی ناگا نہیں کیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ یہ جب صبح کو اٹھتے تھے تو سب سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، بس قرآن کریم کی ہر آیت پر، ہر سطر پر یہ انگلیاں پھیرتے تھے، اور ہر سطر پر، ہر آیت پر انگلی پھیرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے یہ کہتے جاتے تھے کہ میرے مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا، میرے مولا تو نے یہ بھی سچ فرمایا۔ ہر آیت پر انگلی پھیرنا اور انگلی پھیرنے کے ساتھ یہ کلمات زبان سے ادا کرنا، یہ ان کا عمل تھا جس میں کبھی ناگا نہیں ہوا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، ایک آدمی جاہل ہے، جاہل بستی کا رہنے والا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے اور نہ اس کو اس پورے علاقے میں کوئی قرآن سنانے والا ہے، وہ شخص عقیدت اور محبت کے ساتھ صرف اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ کے کلام پر انگلیاں پھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معمولی سے عمل کو اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتے ہیں۔ جب ایک معمولی انسان کے ساتھ اس کے معمولی سے عمل کے بہانے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا معاملہ فرماتے ہیں، تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبر میں کیا کچھ معاملہ فرمائیں گے اور حشر میں کن درجات سے نوازیں گے، اس اجر و ثواب کا اور درجات کی اس بلندی کا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن کریم ہم سب کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب شفا بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب بھی اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں قرآن پڑھتے تھے اور گھنٹوں پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ آپ کی ازواج مطہرات عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے
آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا قرآن میں اعلان فرما دیا، پھر آپ اس درجہ کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، اتنے مجاہدات کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہوتا تھا کہ جس رب نے مجھے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا کہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے اور اپنے کلام میں اس کا اعلان فرما دیا، کیا میں اپنے اس محسن رب کا فرما بردار نہ بنوں، شکر گزار نہ بنوں؟ رات دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات آتے تھے کہ الہ العالمین آپ کی عبادت کا مجھ سے حق ادا نہ ہو سکا۔ یہ شان تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کلام الہی ایسے وجد سے پڑھتے تھے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر سمجھے جانے والے لوگ بھی قرآن کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے اس دور کے منکرین اسلام، جن سے اسلام کو، مسلمانوں کو قدم قدم پر مصائب سے گزرنا پڑا، حالات سے گزرنا پڑا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نفل نماز کی حالت میں اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو یہ ابو لہب، ابو جہل اور بڑے بڑے کفار مکہ چھپ چھپ کر آتے تھے، اور جہاں ہمارے نبی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے یہ چھپ چھپ کر سنتے تھے، اور صبح سویرے جب روشنی ہوتی تھی اس سے پہلے واپس چلے جاتے تھے کہ کہیں عام لوگ ہمیں دیکھ نہ لیں، کیونکہ ہم اپنی قوم کے سردار سمجھے جاتے ہیں۔ اگر پبلک ہمیں دیکھ لے گی کہ یہ محمد کا کلام سنتے ہیں تو وہ تو ایمان لے آئیں گے، وہ تو کہیں گے جو ہمارے سردار ہے، جب وہ خود سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اس کا مطلب حق ہے، پھر اس کو قبول کرنے سے ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے جب یہ خود جا رہے ہیں؟ تو اس ڈر سے وہ صبح جلدی اندھیرے ہی میں وہاں سے واپس ہو جاتے تھے، اور جب وہاں سے واپس ہوتے تھے تو راستے میں ان سب کی کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی تھی۔ سب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بھائی تو کہاں سے آ رہا؟ تو کہتا تھا میں محمد کا رات بھر کلام سن رہا تھا۔ دوسرے سے پوچھا جاتا تو کہاں سے آ رہا؟ تو وہ کہتا میں بھی محمد کا کلام سن رہا تھا۔ غرض سب یہی جواب دیتے، اور پھر سب کہتے کہ ہم سب اپنی قوم کے سردار ہیں، اگر ہماری قوم کو ہمارے اس کام کا علم ہو گیا کہ رات میں جاتے ہیں اور محمد کی زبانی اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، وہ تو ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے پاس انہیں اسلام سے روکنے کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ تو پھر سب قسم کھاتے تھے کہ سب قسم کھائیے کہ کل سے محمد کا کلام سننے کوئی نہیں جائے گا۔ چنانچہ سب قسم کھاتے تھے، وعدے ہوتے تھے، لیکن جب اگلی رات آتی تو ہر آدمی یہ سمجھتا کہ میرے علاوہ سب نے قسمیں کھائی ہوئی ہے، کوئی آئے گا نہیں، اپنی قسم کی لاج رکھیں گے، میں چلا جاتا ہوں، اکیلا سن لوں گا۔ ہر آدمی اپنے دل میں یہی سوچتا، یہی سمجھتا، اور چلا آتا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ سب آ جاتے، اور جاتے وقت پھر ملاقات ہو جاتی، پھر وعدے کرتے کہ کل نہیں آئیں گے، ہر دن قسمیں کھاتے اور اگلے دن پھر آ جاتے۔ تو یہ دراصل قرآن کریم کی کشش تھی جو انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی، اور کتنے منکرین مکہ تھے جو قرآن کو سن کر اسلام کی آگوش میں آئے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب شفا بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ اس کلام کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا، دنیا میں بھی اتنا ہی سکون عطا ہوگا، قبر کی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور آخرت سے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں صاف فرما دیا کہ قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، اپنے سننے والے کی، کہے گا الہ العالمین یہ تراویح میں دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود گھنٹوں مجھے پڑھتا تھا، گھنٹوں مجھے سنتا تھا، جب اس نے نیند کے غلبے کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود میری نسبت پر اتنی بڑی قربانیاں دی ہے، لہذا میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں، آپ اسے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما لیں، حکم دے دیں۔ چنانچہ قرآن کی یہ سفارش سنی جائے گی، قبول کی جائے گی، اور وہ بندہ خدا قرآن کی سفارش کی برکت سے جنت میں جائے گا، اور وہاں اللہ کی
اللہ کے دیدار سے مالا مال ہوگا، جس سے بڑی نعمت اور جس سے بڑا کوئی اعزاز ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا کلام پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔